جن سٹوریز 2.0 پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں کہانی عمرو کی غلطی کا راز۔ شہنشاہ افراسیاب طلسم ہوشربا کا شہنشاہ ہونے کے باوجود گزشتہ کئی روز سے بے حد پریشان اور افسردہ تھا۔ افراسیاب کی ملکہ، اس کی ماں اور منہ چڑے وزیروں نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ اچانک کیوں افسردہ اور پریشان رہنے لگے ہیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور وہ سب اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ آج بھی شہنشاہ افراسیاب پریشان اور افسردہ اپنی خوابگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ملکہ، جو سامری جادوگر کی بڑی بیٹی تھی، اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہنشاہ، آپ مجھے بھی نہیں بتائیں گے کہ کس چیز نے آپ کو اس قدر پریشان اور افسردہ کر رکھا ہے؟ ملکہ نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نظر آئے تو بتاؤں، شہنشاہ افراسیاب نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سامری کی بیٹی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر میری سمجھ میں نہ آیا تو میں اپنے باپ کی روح سے پوچھ لوں گی۔ بہرحال میں آپ کو اس طرح پریشان اور ملول نہیں دیکھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ لیکن تمہارا باپ سامری جادوگر تو اب جاہوش جادو کے عمل کے لیے 40 سال کا چلہ کر رہا ہے، اس لیے اس دوران وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس کی منہ چڑی بیٹی ہوں، میرے لیے وہ چلہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ جادو دیوتا نے میرے باپ کو چلہ پورا کرنے سے پہلے ہی جاہوش جادو عنایت کر دیا ہے۔ جادو دیوتا میرے باپ کی روح سے بے حد خوش ہے، ملکہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سامری جادوگر کا چلہ پورا ہو گیا، پھر تو وہ واقعی تم سے بات کر سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کافی عرصے بعد پہلی بار خوش ہو کر کہا۔ آپ بتائیں تو صحیح بات کیا ہے؟ ملکہ نے کہا۔ ملکہ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ کالے سمندروں کی تہہ میں رہنے والا مستان جادوگر، جسے جادو دیوتا نے 1000 سال کی قید کی سزا دی تھی، اپنی سزا پوری کر چکا ہے اور اب وہ کالے سمندروں کی تہہ سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جائے گا۔ اور تم جانتی ہو کہ مستان جادوگر کس قدر طاقتور اور خوفناک جادوگر ہے۔ سامری جادوگر بھی جادو میں اس کے سامنے بچہ ہے، اور ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مستان جادوگر کا ارادہ ہمیں قتل کر کے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بننا ہے۔ اور تم جانتی ہو کہ مستان جادوگر کا مقابلہ دنیا کا کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ لازماً ہمیں قتل کر دے گا اور خود طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم بے حد پریشان اور افسردہ ہیں کہ اب ہماری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک بات ہے، لیکن آپ جادو دیوتا سے بات کریں، انہوں نے ہی آپ کو شہنشاہ بنایا ہے۔ ملکہ بھی شہنشاہ افراسیاب کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے بات کی ہے، لیکن جادو دیوتا مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، اس لیے آپس میں جانو، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا۔ اور اب تو ملکہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ سامری جادوگر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اچھی طرح جانتی تھی کہ مستان جادوگر کس قدر طاقتور اور خوفناک ہے۔ یہ تو اس نے ایک بار جادو کی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر جادو دیوتا پر جادو کرنے کی گستاخی کر دی تھی، جس پر جادو دیوتا نے ناراض ہو کر اسے 1000 سال کے لیے کالے سمندروں کی تہہ میں قید کر دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی روح سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، ملکہ مرینا نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک سر جھکائے وہ پڑھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں جھٹکے، اس کے ساتھ ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرے لمحے سامری جادوگر کی روح ان کے سامنے آ موجود ہوئی۔ شہنشاہ افراسیاب بھی سامری جادوگر کی روح کے سامنے جھک گیا۔ سامری جادوگر کی روح کی خدمت میں اس کی بیٹی مرینا سلام عرض کرتی ہے، ملکہ مرینا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سامری جادوگر کی روح کی خدمت میں اس کا داماد شہنشاہ افراسیاب بھی سلام عرض کرتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تم دونوں کا سلام قبول کیا، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ سامری جادوگر کی روح نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور ملکہ مرینا نے مستان جادوگر اور اس کے ارادوں کے بارے میں ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، مستان جادوگر تو واقعی انتہائی خطرناک جادوگر ہے، اور اگر اس کا ارادہ شہنشاہ افراسیاب کو قتل کر کے طلسم ہوشربا پر قبضہ کرنے کا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، میں بھی نہیں روک سکتا۔ سامری جادوگر کی روح بھی پریشان ہو گئی۔ ابا جان،
میرا سہاگ بچائیے، میں تو بیوہ ہو جاؤں گی، کوئی حل نکالیے، کوئی بھی حل۔ ملکہ مرینا نے اپنے باپ کی بات سنتے ہی رونا شروع کر دیا، جبکہ شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا۔ اب تک اسے امید تھی کہ شاید اس کا سسر اسے بچا لے گا، لیکن اب یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ بیٹی، یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس کا کوئی حل نہیں، صرف جادو دیوتا ہی اسے روک سکتا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جادو دیوتا افراسیاب سے ناراض ہے۔ سامری جادوگر نے کہا، یہ بات ہے تو میں مستان جادوگر سے لڑوں گی، پہلے میں اپنی جان دوں گی، پھر شہنشاہ کی طرف اس کی نظر اٹھنے دوں گی۔ ملکہ مرینا نے بڑے پرعزم ارادے سے کہا، یہ سب جذباتی باتیں ہیں، تم کیا کوئی بھی مستان جادوگر کا جادو میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ایک لمحے میں سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ارے ہاں، صرف ایک حل ہو سکتا ہے، سامری جادوگر نے کہا، اور ملکہ اور شہنشاہ دونوں اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ کون سا حل ابا جان، جلدی بتائیے، ملکہ مرینا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ حل ہمارے لیے بیکار ہے، سامری جادوگر نے کہا۔ آپ بتائیے تو صحیح، شہنشاہ افراسیاب نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں صرف ایک آدمی ایسا ہے جو چاہے تو اپنی عیاری کی وجہ سے مستان جادوگر کا خاتمہ کر سکتا ہے، سامری جادوگر نے کہا۔ او، کہیں آپ عمرو یار کے متعلق تو نہیں کہہ رہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے عیاری کا لفظ سنتے ہی چونک کر پوچھا۔ ہاں، سردار امیر حمزہ کا درباری عمرو یار وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، اگر وہ مستان جادوگر کے مقابلے پر آ جائے تو شاید اپنی بے پناہ عیاری سے اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، سامری جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمرو یار تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ اور پھر وہ تو کالے سمندروں کی تہہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا۔ مستان جادوگر کالے سمندروں کی تہہ میں قید سے نکلنے کے بعد 1 ماہ تک سفید جزیرے پر اپنے پرانے محل میں آرام کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ 1 ماہ تک آرام کرنے کے بعد ہی کوئی کام کر سکتا ہے، اگر اس نے 1 ماہ محل میں نہ گزارا تو پھر 1000 سال کے لیے قید ہو جائے گا، یہ ضروری شرط ہے، اور اس 1 ماہ کے دوران اس سفید جزیرے پر کوئی جادوگر نہیں جا سکتا، یہ بھی قانون ہے، البتہ عام انسانوں کے لیے ایسی کوئی ممانعت نہیں، اس لیے اگر عمرو یار چاہے تو اس 1 ماہ کے دوران سفید جزیرے پر جا کر مستان جادوگر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مستان جادوگر چونکہ 1000 سال تک کالے سمندروں کی تہہ میں قید رہا ہے، اس لیے اسے عمرو یار کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ عمرو یار کی عیاریوں میں پھنس جائے، سامری جادوگر نے کہا۔ میں خود جاؤں گی عمرو یار کے پاس، میں اس کے پیر پکڑ لوں گی، ملکہ مرینا نے کہا۔ بیٹی، عمرو یار اس طرح کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا، بس ایک صورت ہے، عمرو یار بے حد لالچی آدمی ہے، وہ جادوگروں کا خاتمہ بھی لالچ کی وجہ سے ہی کرتا ہے، اس لیے اگر اسے کوئی بڑا لالچ دے دیا جائے تو وہ یقیناً مستان جادوگر کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، اور پھر یہ افراسیاب کی قسمت کہ اگر عمرو یار مستان جادوگر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو افراسیاب کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، ورنہ مجبوری ہے، سامری جادوگر نے کہا۔ کچھ بھی ہو سامری جادوگر، عمرو یار بہرحال سردار امیر حمزہ کا درباری ہے، وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ کسی لالچ میں بھی نہیں آئے گا، وہ تو ہماری موت پر خوش ہوگا، ہم نے بھی تو بے شمار بار اسے مارنے کی کوشش کی ہے، شہنشاہ افراسیاب نے مایوس لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر عمرو یار کو پتہ نہ چلے کہ اس کام کا فائدہ کسے پہنچ سکتا ہے تو وہ لازماً لالچ کے تحت مستان جادوگر کے مقابلے میں آ سکتا ہے، سامری جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ کی بہت بہت مہربانی، میں خود عمرو یار کے پاس ایک عام عورت بن کر جاؤں گی اور اسے آمادہ کر لوں گی، میں اسے اتنی دولت دوں گی کہ وہ لازماً اپنی جان پر بھی کھیل جائے گا، ملکہ مرینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، اگر وہ آمادہ ہو جائے، مستان جادوگر پرسوں اپنے محل میں چلا جائے گا، کل رات اس کی قید ختم ہو رہی ہے، سامری جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار کڑاکے سے اس کی روح غائب ہو گئی۔ ملکہ مرینا، آپ طلسم ہوشربا کی ملکہ ہیں، آپ کیسے اس عیار کے پاس جائیں گی؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ میں اس کو یہ تھوڑا بتاؤں گی کہ میں ملکہ ہوں، آپ دیکھنا میں عمرو یار کو کس طرح شیشے میں اتارتی ہوں، بس آپ ایک کام کیجئے، اپنے خزانے میں سے مجھے تکونی ہیرا دلوا دیں، یہ ہیرا میں پیشگی کے طور پر عمرو یار کو دوں گی، مجھے یقین ہے کہ اس ہیرے کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا، ملکہ نے کہا۔ تکونی ہیرا؟
وہ تو ہیرے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کمال کر رہے ہیں، یہاں مسئلہ آپ کی جان کا آ گیا ہے اور آپ ہیرے کو قیمتی کہہ رہے ہیں؟ آپ کی جان سے زیادہ قیمتی تو یہ ہیرا نہیں ہو سکتا، ملکہ مرینا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ملکہ، آپ امرو کو نہیں جانتی، وہ بے حد عیار ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہیرا بھی قابو میں کر لے اور کام بھی نہ کرے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں، امرو یار کو اس کام پر آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ ملکہ مرینا نے کہا، اچھا، جیسے تمہاری مرضی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک دربان اندر آیا اور اس نے جھک کر ملکہ اور شہنشاہ کو سلام کیا۔ شاہی خزانہ دار کو حاضر کیا جائے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور دربان سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاہی خزانہ دار اندر آیا اور سلام کر کے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ حکم میرے آقا، شاہی خزانہ دار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا تکونی ہیرا پیش کیا جائے۔ شہنشاہ افراسیاب نے حکم دیتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، شاہی خزانہ دار نے کہا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک خوبصورت ڈبیا میں رکھا ہوا دنیا کا سب سے قیمتی تکونی ہیرا شہنشاہ کو پیش کر دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، یہ ہیرا ہم نے ملکہ کو بخش دیا ہے، شہنشاہ نے شاہی خزانہ دار سے کہا، اور شاہی خزانہ دار سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ یہ لو ملکہ، اب آگے تم جانو، شہنشاہ افراسیاب نے ہیرے کی ڈبیا ملکہ مرینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور ملکہ مرینا نے سلام کر کے ہیرا لے لیا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں شہنشاہ حضور، میں اب بھیس بدل کر امرو یار کے پاس جاتی ہوں تاکہ اسے تیار کر کے سفید جزیرے تک پہنچا دوں، ملکہ مرینا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب کے سر ہلانے پر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ امرو یار کی عادت تھی کہ وہ صبح نماز سے فارغ ہو کر سیر کے لیے جنگل میں ضرور جاتا تھا، اس طرح اس کی صحت بالکل ٹھیک رہتی تھی اور وہ بیمار نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی وہ سیر کرتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ اس کے ملازموں میں سے ایک تھا۔ خواجہ امرو یار، خواجہ امرو یار، اس آدمی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دور سے ہی امرو یار کو پکارتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیوں دوڑے آ رہے ہو؟ خیریت ہے؟ خواجہ امرو یار نے پریشان ہو کر پوچھا۔ خواجہ امرو یار، ملک آذربائیجان کی شہزادی گلنار آپ سے خصوصی ملاقات کے لیے آئی ہے، وہ لشکر سے دور خیمہ زن ہے، ان کا ملازم آپ کو بلانے آیا ہے، اس لیے میں آپ کو اطلاع دینے حاضر ہوا ہوں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ملک آذربائیجان کی شہزادی گلنار؟ حیرت ہے، میں تو اس ملک کو بھی نہیں جانتا، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں صبح کی سیر کر رہا ہوں، تم کیوں دوڑے آئے ہو؟ جب میں واپس آتا تو مجھے پیغام مل جاتا، امرو یار نے غور سے ملازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حضور وہ جلدی میں تھے اس لیے، ملازم نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، اور امرو یار ملازم کے اس طرح آنکھیں چرانے پر سمجھ گیا کہ ملازم کو کوئی انعام دیا گیا ہے، اس لیے وہ دوڑا چلا آیا ہے۔ مجھے یوں بلانے کے لیے کیا انعام ملا ہے تمہیں؟ امرو یار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ انعام؟ جی، ملازم نے گھبرا کر اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو جھوٹ مت بولنا، تمہیں معلوم ہے کہ سردار امیر حمزہ جھوٹ بولنے والے کو کیسی عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ امرو یار کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا۔ جی ہاں، ایک ہار ملا ہے جناب، میں غریب آدمی ہوں جناب، ملازم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ ہار، نکالو، امرو یار نے چہک کر پوچھا، اور ملازم نے جلدی سے جیب سے ایک ہار نکالا، اور ہار دیکھ کر امرو یار کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں، کیونکہ ہار بے حد قیمتی تھا۔ دکھاؤ مجھے، امرو یار نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی میں غریب آدمی ہوں، اسے میرے پاس رہنے دیں، ملازم نے منت کرتے ہوئے کہا، لیکن امرو نے آگے بڑھ کر ہار اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ غریب آدمی کے پاس ایسا ہار نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے، اور پھر تم میرے ملازم ہو، تمہیں ملنے والی ہر چیز میری ہوتی ہے، البتہ تم اپنا انعام لو۔ امرو یار نے جلدی سے ہار زنبیل میں ڈالا اور جیب سے ایک چھوٹا سا سکہ نکال کر ملازم کی طرف پھینک دیا۔ چلو جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں، امرو یار نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور ملازم منہ بنا کر ڈھیلے قدموں سے واپس چلا گیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد امرو یار نے وہ ہار نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، واقعی ہار بے حد قیمتی تھا، اور پھر مفت ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے اسے اور بھی خوشی ہو رہی تھی، اور اب تو امرو یار کو خود شہزادی گلنار سے ملنے کا شوق ہو گیا تھا کہ جو شہزادی ایک ملازم کو صرف بلانے کے لیے اتنا قیمتی ہار دے سکتی ہے، وہ نہ جانے کتنی دولت مند ہوگی۔ چنانچہ وہ سیر کو ملتوی کر کے واپس اپنے مکان پر آیا
اور پھر وہاں سے لباس بدل کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی گلنار سے ملنے کے لیے اس کے خیموں کی طرف چل پڑا۔ ملازموں نے اسے جگہ بتا دی تھی، اس لیے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی عمرو یار قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا، ایک انتہائی شاندار وردی میں ملبوس ملازم نے اسے جھک کر سلام کیا اور اس کا گھوڑا تھام لیا۔ ہمارا نام خواجہ عمرو یار ہے، عمرو یار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تشریف لائیے حضور، شہزادی صاحبہ آپ کی منتظر ہیں، ملازم نے کہا، اور پھر اس نے دوسرے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ عمرو یار کو لے کر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی خیمے کی طرف بڑھا۔ اس خیمے کے باہر 4 مسلح افراد کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ملازم نے خواجہ عمرو یار کی آمد کی اطلاع دی تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا اور عمرو یار اندر داخل ہوا۔ خیمے کے اندر کا انتہائی قیمتی سامان دے کر خواجہ عمرو یار کی آنکھیں حیرت سے اور بھی زیادہ پھٹ گئیں۔ اس قدر قیمتی سامان تو اس نے شاہی محلوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیمے کے اندر سونے کی بنی ہوئی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ملازم نے ایک کرسی پر عمرو یار کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود باہر چلا گیا۔ ملازم کے باہر جاتے ہی ایک طرف پڑا ہوا سچے موتیوں کا پردہ ہلا اور دوسرے لمحے ایک انتہائی خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ خواجہ عمرو یار تیزی سے اٹھا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ خواجہ عمرو، شہزادی حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، خواجہ عمرو یار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، تم بیٹھ سکتے ہو، شہزادی نے جواب دیا، اور خواجہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت اس قدر خوبصورت تھی کہ عمرو یار کی آنکھیں ہی اس سے نہیں ہٹتی تھی۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک ملازم اندر آ کر جھک گیا۔ ہم نے خواجہ کا سلام قبول کیا ہے، اس لیے انہیں انعام میں 1 من خالص سونا دیا جائے، شہزادی نے کہا۔ بہت بہت شکریہ شہزادی حضور، آپ واقعی بے حد سخی ہیں، عمرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ 1 من خالص سونا اور صرف سلام کرنے کے عوض؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج دولت مفت ہاتھ آ رہی ہے اور یہ اس کی انتہائی خوش قسمتی کا دن ہے۔ واپس جاتے وقت تمہیں سونا مل جائے گا، بیٹھو، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خواجہ، ہم نے تمہاری بہت تعریفیں سن رکھی تھی، لیکن تم سے ملنے سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھی کہ تم کوئی بوڑھے اور بدصورت سے آدمی ہوگے، لیکن ہمیں تم سے مل کر بے حد حیرت ہوئی ہے، تم تو خوبصورت اور نوجوان ہو، شہزادی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ اور شہزادی کی بات سن کر خواجہ کا پچکا ہوا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے شہزادی صاحبہ، عمرو یار نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم نے شادی کی ہوئی ہے خواجہ؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، میری شادی ہو چکی ہے، خواجہ نے جواب دیا۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو خواجہ؟ شہزادی نے پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میری بیوی بے حد بھدی اور لڑاکا ہے، میں کسی بھی وقت اسے طلاق دے سکتا ہوں، عمرو یار نے جواب دیا۔ اوہ، ہمیں یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے، تم جیسے خوبصورت آدمی کے لیے خوبصورت اور فرما بردار بیوی ہونی چاہیے۔ کیوں خواجہ، میں درست کہہ رہی ہوں؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل درست شہزادی صاحبہ، خواجہ عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تم بے حد پسند آئے ہو خواجہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا ہے، لیکن تم ان سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور پھر تم ذہانت میں بھی سب سے آگے ہو۔ دیکھو خواجہ، میں شروع سے ہی سچی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے باوجود عورت ہونے کے میں سچی بات کہہ رہی ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میں اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر تم جیسا ہو، خوبصورت اور ذہین، شہزادی نے کہا، اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچا، خوشی کے مارے اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ وہ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہزادی جیسی خوبصورت، نوجوان اور امیر عورت بھی اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر جھک جھک کر سلام کرنے لگا، خوشی کے مارے اس کی باچیں کھل رہی تھیں اور اس کا جسم لرز رہا تھا۔ میرے لیے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی شہزادی حضور، عمرو نے جواب دیا، اور اس بار وہ اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے واقعی شہزادی اس کی بیوی ہو۔ ہم ملک آذربائیجان کی شہزادی ہیں، ہمارے والد بادشاہ سلامت نے ہمیں تخت کا وارث قرار دے دیا ہے، ہم سے شادی کے بعد تم ملک آذربائیجان کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ پوری دنیا کے خزانے مل کر بھی اس کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ لیکن شہزادی بات کرتے کرتے افسردہ سے لہجے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا شہزادی حضور، آپ افسردہ کیوں ہو گئی؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے افسردہ ہو سکتی ہیں؟ عمرو یار نے بے چین ہو کر پوچھا۔ دراصل تم سے ملنے سے پہلے میں ایک قسم کھا بیٹھی ہوں، کاش میں نے وہ قسم نہ کھائی ہوتی
تو میں بھی ابھی شادی کر لیتی، ابھی اور اسی وقت، شہزادی نے کہا۔ کون سی قسم شہزادی حضور؟ امرو یار نے اور بھی زیادہ بے چینی سے پوچھا۔ دراصل یہاں سے دور ایک جزیرہ ہے، سفید جزیرہ، جہاں ایک پرانا سا محل ہے۔ اس محل میں ایک جادوگر رہتا ہے، مستان جادوگر، انتہائی خوفناک اور طاقتور جادوگر ہے۔ میں بس اچانک اس جزیرے پر گئی تو اس مستان جادوگر نے مجھے قابو کر لیا اور شادی کرنے پر اصرار کرنے لگا۔ میں بھلا اس جیسے خوفناک جادوگر سے کیسی شادی کر سکتی تھی؟ لیکن میں بے بس تھی۔ وہ مرد بھی تھا اور جادوگر بھی، وہ زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے مہلت مانگی۔ اس نے صرف 1 ماہ کی مہلت مجھے دی کہ اگر میں 1 ماہ بعد نہ مانی تو وہ مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا۔ چنانچہ مہلت دے کر میں واپس اپنے محل آ گئی اور میں نے قسم کھائی کہ جو شخص اس جادوگر کا خاتمہ کرے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ اس مہلت میں سے 10 روز گزر چکے ہیں، لیکن جو بھی مستان جادوگر کا نام سنتا ہے وہ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ پھر مجھے تمہارے متعلق پتا چلا کہ تم بے حد ذہین اور عیار ہو اور تم اس مستان جادوگر کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ اس لیے میں تمہارے پاس آئی تاکہ تمہیں کچھ انعام دے کر مقابلے کے لیے راضی کر سکوں۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ تم بوڑھے اور بدصورت ہوگے، اس لیے میں تم سے شادی تو نہیں کر سکتی، لیکن اب تم سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ تم تو بے حد خوبصورت آدمی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم میری خاطر اس مستان جادوگر کا بھی خاتمہ کر سکتے ہو۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ ابھی شادی کر لیتی، بعد میں مقابلہ ہوتا رہتا، لیکن اب وہ قسم آڑے آ گئی ہے۔ اگر قسم پوری نہ ہوئی تو میں فوراً جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ کاش میں نے قسم نہ کھائی ہوتی، شہزادی نے بے حد افسردہ لہجے میں کہا۔ مستان جادوگر؟ یہ کوئی نیا ہی جادوگر ہے، پہلے تو میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ لیکن شہزادی حضور، آپ افسردہ کیوں ہو گئی ہیں؟ میں اس مستان جادوگر کا خاتمہ کر کے آپ کی قسم پوری کر دوں گا، امرو یار نے کہا۔ سچ؟ ارے کاش تم ایسا کر گزرو تو یقین رکھو میں ساری عمر تمہارے پاؤں دھو کر پیوں گی۔ شہزادی نے اٹھ کر بے اختیار امرو یار کے سوکھے سڑے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور خواجہ امرو یار کا ذہن فضاؤں میں اڑنے لگا۔ آپ فکر نہ کریں شہزادی حضور، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کیا ہے، یہ مستان جادوگر میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ امرو یار نے کہا۔ خواجہ بس جلدی سے اس کا خاتمہ کر دو تاکہ ہماری شادی ہو جائے، میرے لیے تو اب ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزرے گا۔ شہزادی نے کہا۔ آپ مجھے کسی طرح اس جزیرے تک پہنچا دیں، پھر دیکھیں میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، امرو یار نے کہا۔ وہ تو میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گی، لیکن خواجہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ سنا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، سامری جادوگر سے بھی بڑا اور طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب سے بھی زیادہ طاقتور۔ شہزادی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ کتنا بڑا جادوگر ہی کیوں نہ ہو میری عیاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امرو یار نے جواب دیا۔ اس نے مجھے لالچ دینے کی کوشش بھی کی تھی، اس نے مجھے اپنا خزانہ بھی دکھایا تھا، بے حد قیمتی خزانہ، لیکن میں نے اس کے خزانے پر لات مار دی۔ میرے لیے تو سب سے بڑا خزانہ تم ہو خواجہ، شہزادی نے کہا۔ اچھا تو اس کے پاس خزانہ بھی ہے، یہ تو اور بھی اچھا ہوا۔ امرو خزانے کا سن کر اور بھی خوش ہو گیا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے خواجہ؟ ایک تو مہلت میں صرف 20 روز رہ گئے ہیں، دوسرا میں تم سے شادی کے لیے بے چین ہوں، شہزادی نے کہا۔ بس میں تیار ہوں، آپ مجھے جزیرے تک پہنچا دیں، بس میں صرف ایک بار گھر جاؤں گا تاکہ سفر کا لباس پہن لوں۔ خواجہ امرو یار نے کرسی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بہتر ہے تم جا کر لباس پہن لو اور پھر میرے پاس آ جاؤ، میں یہاں سے روانگی کی تیاری کر لوں گی، شہزادی نے کہا۔ ٹھیک ہے، خواجہ امرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خواجہ تم نے کبھی تکونی ہیرے کے متعلق سنا ہے؟ شہزادی نے اچانک پوچھا۔ تکونی ہیرا؟ او ہاں، میں نے سن رکھا ہے کہ تکونی ہیرا دنیا کا نایاب ترین ہیرا ہے، خواجہ امرو یار نے کہا۔ تو میں تم سے شادی کی بات چیت ہونے کی خوشی میں تمہیں یہ تکونی ہیرا تحفے میں دیتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب میں سے ہیرے کی ڈبیاں نکالی اور اسے کھول کر امرو کی طرف بڑھا دیا۔ امرو اس ہیرے پر یوں جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ ہیرا لے کر امرو تو خوشی سے ناچنے لگا۔ اس ہیرے کے حاصل کرنے کی خواہش تو اس کے دل میں نہ جانے کتنے برسوں سے تھی۔ اس جیسے لاکھوں ہیرے اور میں خود تمہاری راہ دیکھوں گی، بس تم کسی طرح اس جادوگر کا خاتمہ کر دو خواجہ، شہزادی نے کہا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بلکہ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، امرو یار نے ہیرے کی ڈبیا اپنی زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر شہزادی سے اجازت لے کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا اور شہزادی کے منہ سے نکلنے والے کہکہوں سے خیمہ گونج اٹھا۔ تنزیہ کہکہے،
احمق بڑا عیار بنا پھرتا ہے، میں اس چمورخ سے شادی کروں گی، مستان جادوگر کا خاتمہ ہو جائے، پھر میں اسے بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ شہزادی نے، جو دراصل شہنشاہ افراسیاب کی ملکہ مرینا تھی، بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مستان جادوگر اوندھے منہ ایک ایسی غار میں پڑا ہوا تھا جو گہرے سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر قیدیوں جیسا سیاہ لباس تھا۔ یہ غار کالے سمندروں کی تہ میں تھی اور چاروں طرف سے بند تھی۔ مستان جادوگر کو اسی طرح غار میں قید ہوئے 1000 سال ہونے والے تھے۔ اس کی گستاخی پر جادو دیوتا نے اسے یہ سزا دی تھی، لیکن اب یہ سزا ختم ہونے والی تھی۔ مستان جادوگر نے قید کا ایک ایک دن بڑی بے چینی سے کاٹا تھا۔ اسے یہ قید بھی طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ کی شکایت پر ملی تھی، اور وہ بے چین تھا کہ کب اسے قید سے رہائی ملے اور کب وہ جا کر طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ سے اپنا انتقام لے۔ چونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ ایک لمحے اپنا انتقام لے لے گا، لیکن اس سے پہلے جادو دیوتا کی شرط کے مطابق اسے 1 ماہ تک سفید جزیرے میں واقع اپنے پرانے محل میں گزارنا پڑے گا، اور اس 1 ماہ کے دوران وہ اس جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور نہ کسی جادوگر کو اس جزیرے میں آنے کی اجازت تھی۔ مستان جادوگر کو اس طرح لیٹے ہوئے جب کافی دیر ہو گئی تو اچانک غار کی دیواریں اور زمین ہلنے لگی، اور مستان جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، کیونکہ غار کے ہلنے کا مطلب تھا کہ اس کی قید کے 1000 سال پورے ہو گئے ہیں اور اب اس کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور غار کی چھت غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی سمندر کا پانی ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا۔ مستان جادوگر پانی کے اندر آتے ہی تیزی سے باہر کی طرف اچھلا اور پھر سمندر میں تیرتا ہوا تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ بڑی بڑی مچھلیاں اس کے قریب آ کر اسے سلام کر رہی تھی اور اسے قید سے رہائی پر مبارکباد دے رہی تھی، لیکن اس نے کسی کے سلام کی پرواہ نہ کی اور اوپر ہی اوپر اٹھتا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سمندر کی سطح سے باہر فضا میں بلند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھرنا شروع کر دی۔ چونکہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، اس لیے اسے قید میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہر چیز اس کے ایک اشارے پر مہیا ہو جاتی تھی، اور چونکہ اس نے اپنی روح ایک ایسے مگرمچھ میں رکھی ہوئی تھی جو سمندروں کا بادشاہ کہلاتا تھا، اور اس مگرمچھ کا مقابلہ بڑی سے بڑی مچھلی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے اس کی طرف سے بھی فکر نہیں تھی۔ وہ لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتا تھا، البتہ اسے تازہ ہوا اور دنیا کی خوبصورتی اس قید میں میسر نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے مسرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ واہ، دنیا تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اب میں پوری دنیا پر قبضہ کروں گا، میں اس دنیا سے تمام انسانوں کا خاتمہ کر دوں گا، بس صرف میں اور میرے ملازم ہی اس دنیا میں رہیں گے، اور میں تمام جادوگروں کا بھی خاتمہ کر دوں گا، یہ دنیا میری ہوگی، صرف میری، مستان جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اڑتے اڑتے اس کی نظر نیچے ایک کھیت پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی جو ابھی نوعمر تھی بھیڑیں چرا رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہی مستان جادوگر کے ظلم کی حس جاگ اٹھی۔ اس نے تیزی سے غوطہ مارا اور دوسرے لمحے اس لڑکی کو پکڑ کر ہوا میں اڑتا گیا۔ لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی، لیکن مستان جادوگر پر اس کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن مروڑ دی اور پھر اڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے یوں نوچ نوچ کر کھانے لگا جیسے کسی صدیوں کے بھوکے کو اچانک اچھی غذا مل گئی ہو۔ اس کا منہ اور سینہ لڑکی کے خون سے لتھڑ گیا، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے لڑکی کا لباس نیچے پھینک دیا اور اسے سارا ہڈیوں سمیت چبا کر کھا گیا۔ واہ واہ، انسان تو اور زیادہ مزیدار ہو گئے ہیں، اب میں خوب دل بھر کر ان انسانوں کو کھاؤں گا، مستان جادوگر نے اپنی آستین سے منہ پر لگا ہوا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اڑتے اڑتے اس نے ایک اور نوجوان کو بھی اسی طرح پکڑ کر کھایا، اور جب وہ سفید جزیرے پر پہنچا تو وہ ایک عورت، ایک نوجوان اور ایک معصوم بچی کو کھا چکا تھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ میرا مقابلہ کون کرتا ہے، مستان جادوگر نے جزیرے پر واقع اپنے پرانے محل کے اندر اترتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں پڑ کر زور سے پھونک ماری۔ دوسرے لمحے خوفناک شکلوں والے جلاد نما انسانوں کا ایک ہجوم سا وہاں اکٹھا ہو گیا۔ سنو، تم سب میرے ملازم ہو، میں نے 1 مہینے تک یہی رہنا ہے۔ اس مہینے کے دوران تم نے اس جزیرے اور محل کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور روزانہ 3 نوجوان انسانوں کو پکڑ کر ان کا گوشت بنا کر مجھے پیش کرنا ہے۔ مستان جادوگر نے بڑے کڑکدار لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، سب نے سر جھکا کر جواب دیا۔ جاؤ اور پورے جزیرے پر پھیل جاؤ، اور سنو، اگر کوئی انسان یا جادوگر
جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو۔ میں اس ایک ماہ میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کروں گا۔ مستان جادوگر نے دوسرا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ ایک بار پھر سب جلاد نما انسانوں نے سر جھکا کر جواب دیا اور مستان جادوگر محل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جادو کے زور سے سارے محل کو ایک لمحے میں انتہائی قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کر لیا اور پھر خود ایک خوبصورت سے تخت پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ کا خیال آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں جھٹکے تو سامنے والی دیوار روشن ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی شکل سے افسردگی اور اداسی نمایاں تھی۔ اس کے سر پر شاہی تاج تھا۔ یہ کون طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن گیا ہے؟ مستان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا نام افراسیاب ہے۔ اسی لمحے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اچھا تو وہ بڈھا مر گیا ہے۔ بہرحال اب میں اس افراسیاب سے اس کا انتقام لوں گا۔ میں اسے عبرتناک موت ماروں گا۔ مستان جادوگر نے دوبارہ اپنے ہاتھ جھٹکے اور کہا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار دوبارہ تاریک ہو گئی۔ بس ایک ماہ گزر لینے دو، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کیسے شہنشاہ ہو۔ مستان جادوگر نے تخت سے اٹھ کر ساتھ رکھے ہوئے آرام دہ بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا، اطمینان اور خوشی کی نیند۔ عمرو عیار جب گھر سے تیار ہو کر واپس آیا تو شہزادی گلنار بھی روانگی کے لیے تیار تھی۔ ایک شاندار بگی میں شہزادی گلنار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے عمرو عیار کو بھی اپنے ساتھ ہی بگی میں بٹھا لیا اور عمرو عیار یوں پھیل کر اور سینہ تان کر بیٹھ گیا جیسے بگی کا اصل مالک ہی وہی ہو۔ 3 روز تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ خواجہ عمرو عیار، یہاں سے تمہیں اکیلے جانا پڑے گا۔ کشتی میں بیٹھ جاؤ اور سیدھے شمال کی طرف بڑھتے جاؤ۔ تم سفید جزیرے تک پہنچ جاؤ گے۔ میں تمہارا یہاں سمندر کے کنارے ہی انتظار کروں گی۔ جب تم کامیاب واپس آؤ گے تو تمہاری اور میری شادی بھی یہیں سمندر کے کنارے ہوگی، اور تم میرے شوہر اور ملک آذربائیجان کے بادشاہ اور اس کے تمام خزانوں، سونے اور جواہرات کے پہاڑوں کے مالک کے طور پر آذربائیجان جاؤ گے۔ اور سنو خواجہ، بس اس مستان جادوگر کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹنا، تاکہ تمہاری بہادری اور ذہانت کا نقش ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نقش ہو جائے۔ شہزادی گلنار نے خواجہ عمرو یار کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انتہائی میٹھے لہجے میں کہا، تم دیکھنا شہزادی، میں کس طرح اس احمق، ناہنجار اور ظالم جادوگر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ بس تم میرا انتظار کرنا۔ عمرو یار نے اپنا پچکا ہوا سینہ تان کر جواب دیا اور پھر وہ سمندر کے کنارے موجود ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی خود بخود ہوا کے زور سے سمندر کے اندر بڑھنے لگی۔ شہزادی گلنار اور خواجہ عمرو یار دونوں اس وقت تک ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے جب تک وہ ایک دوسرے کو نظر آتے رہے۔ جب کنارہ اور شہزادی عمرو کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو خواجہ عمرو یار کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی خاصی تیز رفتاری سے سمندر کے اندر خود بخود بڑھی جا رہی تھی اور خواجہ عمرو یار کو چپو نہ چلانے پڑ رہے تھے۔ عمرو بیٹھا تو کشتی میں تھا، لیکن اس کا دل اور ذہن شہزادی گلنار میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ مستان جادوگر کو ایک لمحے میں قتل کر کے واپس شہزادی کے پاس پہنچ جائے اور پھر اسے شادی بھی کر لے اور بے پناہ دولت کا مالک بھی بن جائے۔ خواجہ عمرو یار کو سفر کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ یہ رات بھی عمرو نے شہزادی گلنار کے خواب دیکھتے ہوئے گزار دی تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی اسے دور سے ایک جزیرہ نظر آنے لگا، ایسا جزیرہ جس پر موجود درختوں کا رنگ سفید تھا، جس کی وجہ سے سارا جزیرہ سفید نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی زنبیل سنبھالی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی سفید جزیرے کے کنارے پر جا کر لگ گئی اور عمرو یار اچھل کر جزیرے پر چڑھ گیا۔ کہاں ہے وہ بدبخت مستان جادوگر؟ میرے سامنے آئے جلدی، تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ عمرو یار نے جزیرے پر پہنچتے ہی بڑے بے چین سے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مستان جادوگر اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تو نہیں تھا کہ اس کے سامنے آ جاتا۔ عمرو یار تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور پھر سفید درختوں کے جنگل سے گزر کر جب وہ دوسری طرف پہنچا تو اسے دور سے ایک پرانا سا محل نظر آنے لگا۔ یہی اس مستان جادوگر کا محل ہے، چلا تھا میری شہزادی سے شادی کرنے، عمرو یار نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی اس کی بڑبڑاہٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کوئی آدمی اس کے اوپر کودا اور عمرو یار منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چینخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں بازو جکڑے گئے اور کسی نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ اسے اٹھانے والا ایک جلاد نما شخص تھا جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ اسی لمحے ایک اور شخص بھی دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی اسی طرح کا جلاد لگتا تھا۔
انتہائی طاقتور جسم اور خوفناک شکل کا مالک۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی سی تلوار تھی اور جس نے عمرو یار کو اٹھایا ہوا تھا اس کی کمر سے ایک لمبی سی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے محل کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ارے کون ہو تم؟ عمرو یار نے بری طرح تڑپتے ہوئے کہا، لیکن اس طاقتور جلات نما انسان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عمرو یار اپنے آپ کو اس کے پنجے سے نہ چھڑا سکا۔ محل کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے محل کے سامنے کے رخ پر دو ٹوٹے ہوئے کھمبوں کے درمیان عمرو یار کو کاندھے سے اتارا اور پھر انہوں نے اتنی پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھ ان کھمبوں سے باندھ دیے کہ عمرو یار ایک لمحے کے لیے بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکا۔ اب بتاؤ کہ تم ہمارے آقا کے جزیرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ ایک آدمی نے بڑے خونخوار لہجے میں ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہوئے عمرو یار سے پوچھا۔ ارے ارے میری بات سنو، یہ محل مستان جادوگر کا نہیں ہے، عمرو یار نے کہا۔ ہاں ہے، اسی لیے تو ہم ابھی تمہارا گلا کاٹیں گے، پھر تمہارا گوشت بنا کر اپنے آقا مستان جادوگر کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرے نے بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بڑے خونخوار لہجے میں کہا۔ ارے تم احمق جاہل ہو، ارے تم مجھے نہیں جانتے، میں حکیم لقمان ہوں، دنیا کا سب سے بڑا حکیم۔ میرے پاس ایسی دوائیں ہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے اور زندہ مردہ۔ ارے میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے آقا مستان جادوگر کو ایسی خاص دوا دوں کہ وہ بوڑھے سے جوان بن جائے۔ عمرو یار نے فوراً ہی اپنی عیاری کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہمیں حکم ہے کہ جو جزیرے میں آئے اسے قتل کر کے اس کا گوشت بنا کر آقا کو پیش کر دیں، بس۔ اگر تمہاری دوا میں اثر ہے تو جب ہم تمہارا گوشت بنا لیں تب تم زندہ ہو جانا۔ ایک جلاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو دیکھو، وہ سامنے شاید انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں، وہ سامنے دیوار کے ساتھ۔ اچانک عمرو یار نے ایک دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم جن لوگوں کا گوشت بناتے ہیں ان کی کھوپڑیاں یہیں پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر میں ان کھوپڑیوں کو زندہ کر دوں تو؟ عمرو یار نے کہا، لیکن کیا ضرورت ہے ان کو زندہ کرنے کی؟ دنیا میں انسانوں کی کوئی کمی ہے؟ چراٹھو، ایک نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور آخر میں اس نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس کا نام شاید چراٹھو تھا۔ کیا بات ہے مراٹھو؟ دوسرے نے جواب دیا، ارے یہ بڈھا کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے؟ چلو شروع کرو اس کی بوٹیاں، آقا کی بھوک کا وقت ہو گیا ہے، مراٹھو نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ چراٹھو کوئی جواب دیتا، اچانک محل کے سامنے والی دیوار کے درمیان موجود کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک بوڑھے نے باہر جھانکا۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ میری نیند میں خلل کیوں ڈالا ہے؟ بوڑھے نے انتہائی غضبناک انداز میں کہا، جناب، ہم اس حکیم لقمان کو پکڑ کر لائے ہیں اور اب اس کا گوشت بنانے لگے ہیں۔ چراٹھو، مراٹھو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ارے او یہ بو، ارے تم نے یہ ساری کھوپڑیاں ادھر ڈال دی ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے کمرے میں بو کہاں سے آتی ہے؟ اس بوڑھے نے شاید جھک کر دیکھا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کھوپڑیاں نظر آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے ایک ہاتھ زور سے ان کھوپڑیوں کی طرف جھٹکا تو وہاں تمام کھوپڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلے کافی اونچائی تک جانے لگے۔ جلدی کرو، آقا غصے میں ہے، چراٹھو نے آگ کے شعلے دیکھتے ہی مراٹھو سے کہا، اور انہوں نے جلدی سے اپنی اپنی تلواریں سونت لیں۔ بچاؤ، ارے بچاؤ، حکیم لقمان کو بچاؤ، عمرو یار نے زور زور سے چیخ کر کہا۔ ٹھہرو، یہ کون ہے؟ کھڑکی میں سے بوڑھے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اسی لمحے اس نے زور سے اپنا ہاتھ بندھے ہوئے عمرو یار کی طرف جھٹکا۔ اس کے ہاتھ سے بجلی کی لہریں سی نکل کر عمرو یار پر پڑی اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا بت بن گیا ہو۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ ایک جگہ ساکت ہو گیا، جبکہ چراٹھو اور مراٹھو بھی اس کے ساتھ ہی بت بن گئے۔ ان کی تلواریں اور ہاتھ اسی طرح اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ بوڑھا کھڑکی سے غائب ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ محل سے نکل کر عمرو یار کی طرف آیا۔ وہ غور سے عمرو یار کو دیکھ رہا تھا جو اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ بوڑھے نے دونوں ہاتھوں کو فضا میں پھیلا کر چراٹھو اور مراٹھو کی طرف زور سے جھٹکے دیے اور وہ دونوں یوں لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گرے جیسے آندھی نے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ وہ دونوں اب حرکت کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اٹھ کر یوں بھاگے جیسے انہیں اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بوڑھے نے اب عمرو یار کی طرف ہاتھ کو جھٹکا تو عمرو کا جسم بھی حرکت میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ بولو، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ حکیم لقمان، بوڑھے نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں حکیم لقمان ہوں، کیا تم حکیم لقمان کو جانتے ہو؟ عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اسی طرح دونوں کھمبوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ادب سے بات کرو گستاخ، بوڑھے نے کہا اور آگے بڑھ کر
ایک زوردار تھپڑ بندے ہوئے عمرو یار کے چہرے پر جڑ دیا۔ عمرو یار کی گردن گھوم گئی، اس کے سر سے پگڑی اتر کر دور جا گری۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جانتے نہیں کہ تم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے جادوگر مستان کے سامنے کھڑے ہو؟ میں نے تو صرف حکیم لقمان کا نام سن کر چراٹھو مراٹھو کو روک دیا اور خود یہاں چلا آیا، ورنہ میں تم جیسے چمرک کے ساتھ تو بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ مستان جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، اوہ جناب حضور، میں تو حضور کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کے ملازموں نے مجھے پکڑ لیا۔ عمرو یار نے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، ہمیں سلام کرنے حاضر ہوئے تھے، لیکن کیوں حاضر ہوئے تھے؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمیں سلام کرو، اور وہ بھی ہماری اجازت کے بغیر؟ مستان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، حضور، میں نے سنا ہے کہ آپ شہزادی گلنار سے شادی کرنے والے ہیں، اس لیے میں سلام کرنے اور مبارکباد دینے حاضر ہو گیا۔ عمرو یار نے کہا، کون شہزادی گلنار؟ احمق آدمی، پوری دنیا کی شہزادیاں میری لونڈیاں ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی ایک سے شادی کرتا پھروں؟ مستان جادوگر نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، بالکل جناب، بالکل، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ عمرو یار نے فوراً ہی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اس پاگل بوڑھے کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن تم نے حکیم لقمان کا نام کیوں لیا تھا؟ کیا تم حکیم لقمان کو جانتے ہو؟ مستان جادوگر نے چونک کر پوچھا، جیسے اسے اچانک خیال آ گیا ہو۔ حضور، میرا نام ہی حکیم لقمان ہے، حضور کے خادم کا۔ عمرو یار نے بڑے نیازمندانہ لہجے میں کہا، تم حکیم لقمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حکیم لقمان تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہے، وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس بار مستان جادوگر کے لہجے میں حیرت شامل تھی۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے حضور، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ میں تو اس لیے یہاں حاضر ہوا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کو دوبارہ جوان کر دوں، ایسا جوان کہ بڑے بڑے جوان اس کی جوانی پر رشک کریں۔ عمرو یار نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، جوان؟ تو کیا ہم تمہیں بوڑھے نظر آتے ہیں؟ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی ہماری عمر صرف 10,000 سال ہی تو ہوئی ہے، ابھی سے ہم بوڑھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مستان جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، بالکل جناب، بالکل سچ فرمایا ہے حضور نے۔ عمرو یار نے فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اگر تم واقعی حکیم لقمان ہو تو پھر ہم تمہیں اپنی خدمت کا موقع ضرور دیں گے، لیکن ہم پہلے تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ مستان جادوگر نے کہا، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں جناب۔ عمرو یار نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ مستان جادوگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو عمرو یار کے بندھے ہوئے ہاتھ کھل گئے، اور ہاتھ کھلتے ہی عمرو یار نے بڑے مودبانہ انداز میں جھک کر سلام کیا، آؤ ہمارے پیچھے چلے آؤ۔ مستان جادوگر نے بڑے فاخرانہ انداز میں محل کی طرف چلتے ہوئے کہا، اور عمرو یار خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس جادوگر کی موت کا راز معلوم ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کا خاتمہ کر کے واپس جائے۔ محل میں پہنچ کر مستان جادوگر تخت پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، ہمارے سامنے نیچے بیٹھو، اور یہ بھی تمہارے لیے اعزاز ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے سامنے بیٹھ رہے ہو، مستان جادوگر نے کہا، اور عمرو یار سلام کر کے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ دل میں تو وہ غصے سے کھول رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ابھی وہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، ہم ابھی ایک آدمی کو مارتے ہیں، کیا تم اسے اپنی دوا سے زندہ کر سکتے ہو؟ یہی تمہارا امتحان ہے۔ مستان جادوگر نے غور سے عمرو یار کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، حضور، زندگی دلانے والی دوا بنانے کے لیے مجھے 1 سال لگ جائے گا۔ عمرو یار نے جواب دیا، اچھا، دفع کرو اس امتحان کو۔ تمہاری شکل تو حکیموں کی بجائے چڑی ماروں جیسی لگتی ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں تمہیں حکیم لقمان مان لیتا ہوں۔ سنو، جب سے میں 1000 سال کی قید کاٹ کر آیا ہوں تو انسانوں کو کھاتے وقت مجھے ان کا گوشت کچھ کڑوا سا لگتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس قید سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مستان جادوگر نے کہا، آپ انسانوں کو کھاتے ہیں؟ عمرو یار نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ انسان کا گوشت بے حد لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ مستان جادوگر نے کہا، لیکن حضور، جادوگر تو انسانوں کو نہیں کھاتے، صرف دیو وغیرہ انسانوں کو کھاتے ہیں۔ آپ تو خود انسان ہیں۔ عمرو یار نے کہا، سنو حکیم، زیادہ باتیں مت کرو، اگر مجھے غصہ آ گیا تو ابھی تمہیں سالم نگل جاؤں گا۔ میں صرف انسان نہیں ہوں، میرا باپ دیو اور ماں انسان تھی، اس لیے انسان کھانے کی عادت مجھے میرے باپ سے ملی ہے،
اور پھر میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ مستان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے حضور، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اب میں کچھ عرض کروں، میں بھی دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہوں، آج تک میرے پائے کا حکیم پیدا ہی نہیں ہوا۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں، اسی لیے تو ہم نے تمہیں محل میں بیٹھنے کی عزت بخشی ہے، کیونکہ ہم نے حکیم لقمان کا نام جادو دیوتا کے منہ سے سنا ہوا ہے۔ مستان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، حضور، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ تو بالکل تندرست ہیں، لیکن جس چیز میں آپ کی روح ہے وہ بیمار ہے، اس لیے آپ کا علاج کرنا پڑے گا، تبھی آپ کے منہ کا ذائقہ درست ہوگا۔ عمرو عیار نے بڑی عیاری سے اصل حقیقت جاننے کے لیے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو حکیم لقمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگرمچھ بادشاہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ مستان جادوگر نے چونکتے ہوئے جواب دیا، مگرمچھ بادشاہ؟ یہ کون ہے حضور؟ عمرو عیار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ یہ سرخ سمندر میں رہنے والا دنیا کا سب سے بڑا اور خونخوار مگرمچھ ہے، اتنا بڑا کہ بڑی سے بڑی شارک مچھلی کو بھی ایک لمحے میں چٹ کر جائے۔ ہم نے اپنی روح اس کو سونپ رکھی ہے، جب تک وہ نہیں مرے گا ہم نہیں مر سکتے، اور اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ مستان جادوگر نے عمرو عیار کی عیاری میں پھنس کر اصل حقیقت بتا دی۔ او، تو حضور وہ مگرمچھ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج انتہائی ضروری ہے، جب تک وہ تندرست نہیں ہوگا آپ کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہونا تو ایک طرف اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ عمرو عیار نے جواب دیا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو تم اس مگرمچھ بادشاہ کا علاج کرو۔ مستان جادوگر نے کہا۔ وہ مگرمچھ بادشاہ کی بیماری کا سن کر قدرے پریشان ہو گیا تھا۔ حضور، اس کے علاج کے لیے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، اور حضور، میں سمندر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کمزور سا آدمی ہوں، پانی میں ٹھنڈ لگتی ہے، اور پھر بادشاہ مگرمچھ تو انتہائی خونخوار ہے، وہ تو مجھے ایک لمحے میں چٹ کر جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ مجھے مگرمچھوں کی بولی بھی نہیں آتی، میں اس سے حال کیسے پوچھ سکوں گا اور کیسے اسے دوا سمجھا سکوں گا؟ عمرو عیار نے کہا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تمہیں بولی سکھا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم مگرمچھ بادشاہ کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ تمہیں کھائے گا بھی نہیں، اس طرح تم اس کا علاج آسانی سے کر لو گے۔ لیکن یہ پانی والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مگرمچھ پانی سے باہر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ مستان جادوگر نے کہا، رہ سکتا ہے زندہ حضور، میرے پاس ایک ایسی دوا ہے کہ وہ جب تک چاہے پانی سے باہر رہ سکتا ہے۔ ویسے ایک روز تو عام طور پر مگرمچھ کو پانی کے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، ساحلوں پر عام مگرمچھ سارا سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ عمرو عیار نے کہا، چلو یہ ٹھیک ہے، تم کب تک اس کا علاج کرو گے؟ مستان جادوگر نے پوچھا۔ حضور، مگرمچھوں کا علاج ایک روز میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ ان کا علاج کسی ایسی جگہ کیا جائے جہاں سے پانی کم از کم 50-60 میل دور ہو، ورنہ انہیں آرام نہیں آتا۔ عمرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سرخ سمندر کے کنارے سے 50-60 میل دور بھیج دیتا ہوں، بادشاہ مگرمچھ بھی وہیں پہنچ جائے گا، تم اس کا علاج کرو، اور احتیاطاً اسے پانی سے باہر زندہ رہنے کی دوا بھی دے دینا۔ مستان جادوگر نے رضامند ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جناب، آپ بے فکر رہیں۔ جناب، میں اس کا علاج ایسا کروں گا کہ پھر وہ قیامت تک بیمار نہیں ہوگا۔ عمرو عیار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں گے، اب اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ ہم تمہیں وہاں بھیج دیں۔ ہم 1 ماہ تک اس جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جاتے اور تمہیں علاج کرتے دیکھتے۔ مستان جادوگر نے کہا، اور عمرو عیار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوئیں، اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں اڑتا جا رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیروں تلے دوبارہ زمین کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھولو، مستان جادوگر کی آواز سنائی دی، اور عمرو یار نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا نما علاقے میں موجود ہے، جہاں کہیں کہیں بڑے بڑے اور پرانے مضبوط درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے سرخ سمندر 50-60 میل دور ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد بادشاہ مگرمچھ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، تم اس سے اس کی زبان میں بات کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مستان جادوگر کی آواز سنائی دی، اور عمرو یار سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے اس خوفناک مگرمچھ کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دور سے خوفناک گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں سنی تو وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک پہاڑ جتنا بڑا مگرمچھ اپنا خوفناک منہ کھولے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ مگرمچھ اس قدر بڑا اور خوفناک تھا کہ اسے دیکھتے ہی عمرو یار خوف سے کانپنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے،
لیکن خوف کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ مگرمچھ جلد ہی عمرو یار کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تم ہو حکیم لقمان، جسے میرے آقا مستان جادوگر نے بھیجا ہے؟ مگرمچھ کے منہ سے بادلوں کے گرجنے جیسی آواز سنائی دی، لیکن اس کی بات عمرو یار کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہاں، میں حکیم لقمان ہوں اور تمہارا علاج کرنے آیا ہوں، عمرو یار نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں، مگرمچھ نے منہ پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہے، مگر تم نہیں جانتے، تمہیں کل کل کی بیماری ہے۔ تمہاری اس بیماری کی وجہ سے مستان جادوگر کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، عمرو یار نے جواب دیا۔ اچھا، اگر تم کہتے ہو تو ہوگی، تو پھر کرو علاج، جلدی کرو، میں زیادہ دیر تک سرخ سمندر سے باہر نہیں رہ سکتا، پہلے ہی مجھے اتنی دور آنا پڑا ہے۔ مگرمچھ نے کہا، سنو بادشاہ مگرمچھ، بیماری کا علاج مذاق نہیں ہوتا، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، پہلے وہ تمہیں پوری کرنا ہوں گی، پھر تمہارا علاج ہو سکے گا۔ عمرو یار نے اب حوصلے سے کہا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مگرمچھ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ کیا شرطیں ہیں؟ مگرمچھ نے پوچھا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے لیے دوائی بناؤں تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اگر تم ہلے تو فوراً ہی مر جاؤ گے۔ عمرو یار نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس طرح نہیں مر سکتا جس طرح عام مگرمچھ مرتے ہیں، میں بادشاہ مگرمچھ ہوں اور پھر میرے اندر مستان جادوگر کی روح ہے۔ مگرمچھ نے کہا، پھر کیسے مر سکتے ہو؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا منصوبہ تو یہی تھا کہ اس مگرمچھ کو سلیمانی جال میں باندھ کر یہیں روک لے گا، اور جب 2-4 دن گزر جائیں گے تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ خود بخود مر جائے گا۔ مجھے مارنے کے لیے سمندر کی تہہ میں موجود کالی سیپی کے منہ کے اندر موجود ہر نیش کیڑا نکالنا پڑے گا، اور جب اس ہریش کیڑے کو سیپی سے نکال لیا جائے تو پھر میں عام مگرمچھ بن جاؤں گا، پھر میں اس طرح مر سکوں گا جیسے عام مگرمچھ مرتے ہیں، اور کالی سیپی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ مگرمچھ نے کہا، ارے یہ وہی کالی سیپی تو نہیں جو کالے سمندر میں تیرتی رہتی ہے؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل مگرمچھ کے منہ سے اس کالی سیپی کے متعلق تفصیل اگلوانا چاہتا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ کالی سیپی کیسے کالے سمندر میں تیر سکتی ہے؟ وہ تو سرخ سمندر کی تہہ میں رہتی ہے اور وہاں سے میرے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی، مگرمچھ نے جواب دیا۔ تو بھائی مگرمچھ، تمہارا علاج تو مشکل ہو گیا، عمرو یار نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ کیسے مشکل ہو گیا؟ مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ میری دوا تو عام مگرمچھ پر اثر کرتی ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کالی سیپی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ لو، جب تمہارا علاج ہو جائے تو تم اسے واپس اپنی جگہ پہنچا دینا۔ عمرو یار نے کہا، اس کے لیے تو مجھے پہلے سرخ سمندر میں جانا پڑے گا۔ مگرمچھ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، عمرو یار نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم میرا یہی انتظار کرو، میں اس کالی سیپی کو پیٹ میں رکھ کر واپس آ جاتا ہوں، لیکن میں کل آ سکوں گا، آج نہیں۔ سرخ سمندر کی تہہ بہت گہری ہے، مجھے وہاں تک پہنچنے میں 1 رات کا سفر کرنا پڑے گا۔ بادشاہ مگرمچھ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اس دوران تمہاری دوا بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لوں گا۔ عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر میرا انتظار کرو، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ مگرمچھ نے کہا، اور پھر وہ واپس مڑ کر سمندر کی طرف بڑھنے لگا، اور عمرو یار مڑ کر ایک درخت کی طرف چلنے لگا تاکہ اس درخت کے سائے میں جا کر رات گزار سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے پاس پہنچ گیا، اس نے زمین صاف کی اور پھر تنے سے پشت لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں شہزادی گلنار کا خیال آ گیا، لیکن ابھی وہ شہزادی گلنار کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ مستان جادوگر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بادشاہ مگرمچھ کا علاج ہو گیا ہے؟ مستان جادوگر پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں حضور، وہ سرخ سمندر کی تہہ سے کالی سیپی لینے گیا ہے تاکہ اس کا مکمل علاج ہو سکے، اب وہ کل آئے گا۔ عمرو یار نے فوراً ہی لہجے کو موتبانہ بناتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مستان جادوگر نے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، اور عمرو یار دوبارہ شہزادی گلنار کے خیالوں میں گم ہو گیا، اور انہی خیالوں میں اسے نیند آ گئی، اور وہ وہیں درخت کے تنے سے پشت لگائے سو گیا۔ لیکن پھر خوفناک آوازیں سنتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ رات ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا، البتہ چاند نکل رہا تھا، اس لیے اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں ارد گرد کا منظر کچھ نظر آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے ارد گرد خوفناک صحرائی بھیڑیوں کا ایک پورا گروہ کھڑا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ تعداد میں 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ان کے خوفناک دانت بھی نظر آ رہے تھے۔
انہوں نے چاروں طرف سے عمرو عیار کو گھیر رکھا تھا۔ عمرو عیار جانتا تھا کہ یہ صحرائی بھیڑیے انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ یہ جس پر ایک بار حملہ کر دیں اس کی تکا بوٹی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ اسی لمحے سب بھیڑیے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے چاروں طرف سے اس کی طرف بڑھے۔ عمرو عیار کو اور تو کچھ نہیں سوجھا، وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گیا۔ اسے درخت پر چڑھتا دیکھ کر بھیڑیے تیزی سے اس کی طرف لپکے، لیکن عمرو عیار کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ بندروں سے بھی زیادہ پھرتی سے درخت سے چمٹا بڑے خوفناک انداز میں نیچے کھڑے بھیڑیوں کو دیکھ رہا تھا، جو اب خوفناک آوازیں نکالنے کے ساتھ ساتھ بری طرح اچھل رہے تھے۔ اسی لمحے عمرو عیار کو اپنے سر پر خوفناک پھنکار کی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار نے چونک کر اوپر دیکھا تو ایک خوفناک اژدہا اوپر سے نیچے سرک رہا تھا۔ وہ شاید عمرو عیار کو کھانا چاہتا تھا۔ اب تو عمرو عیار کی جان پر بن گئی، لیکن اسی لمحے اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری چپلیں نکالی اور اپنے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور چپلیں پیروں میں پہن لی۔ مجھے ان بھیڑیوں سے دور لے چلو سنہری چپلوں، عمرو عیار نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ درخت سے نکل کر فضا میں اڑتا چلا گیا۔ بھیڑیے اسے یوں فضا میں اڑتا دیکھ کر چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگے، لیکن عمرو عیار کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے بھیڑیے باوجود تیز دوڑنے کے بہت پیچھے رہ گئے اور پھر وہ نظر آنے بھی بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمرو عیار ایک پہاڑ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک ویران سا پہاڑ تھا، سنہری چپلوں نے اسے یہیں اتار دیا تھا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اسے ایک بڑی سی اور صاف ستھری غار نظر آ گئی۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا اور پھر اس نے ایک بڑی سی چٹان غار کے منہ پر اندر سے جما دی۔ اب وہ پوری طرح محفوظ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے وہیں غار میں ہی لیٹ کر سو گیا۔ پھر جب عمرو عیار کی آنکھ کھلی تو اس نے سورج کی روشنی غار کے منہ پر رکھے ہوئے پتھر کے کناروں سے اندر آتے دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ دن چڑھ گیا ہے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر پتھر کی طرف بڑھا اور پھر وہ پتھر کو ہٹا کر باہر آ گیا۔ واقعی دن چڑھ آیا تھا، ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تاکہ کھانے پینے کا سامان تلاش کر سکے۔ اسی لمحے اسے پہاڑ کے دامن میں ایک جھونپڑی سی نظر آ گئی۔ جھونپڑی سے دھوئیں کی لکیر سی باہر کو نکل رہی تھی۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہے، وہاں سے اسے کھانے پینے کا سامان مل جائے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ جھونپڑی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا اور اندر روشنی نظر آ رہی تھی۔ اندر کوئی ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، عمرو عیار نے دروازے کے قریب رک کر زور سے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور عمرو عیار دروازے پر کھڑی ایک خوبصورت سی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عورت بے حد خوبصورت تھی اور اس نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ عورت نے پوچھا۔ میرا نام حکیم لقمان ہے، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ عمرو عیار نے اصل نام نہیں بتایا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی آواز مستان جادوگر تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا، اندر آؤ، عورت نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ جھونپڑی اندر سے بے حد صاف ستھری تھی۔ ایک طرف آگ جل رہی تھی اور اس پر ایک کافی بڑی دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ بیٹھو، عورت نے اسے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور عمرو عیار زمین پر بچھی ہوئی گھاس پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیوں رہ رہی ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ یہ تم نے بغل میں کیا لٹکا رکھا ہے؟ عورت نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کی زنبیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری زنبیل ہے۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اسے ایک طرف رکھو اور اطمینان سے بیٹھو، تم مجھے اچھے آدمی لگ رہے ہو۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمرو عیار نے زنبیل اتار کر ساتھ رکھ لی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم کون ہو؟ عمرو عیار نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھو میں کون ہوں، عورت نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمرو عیار خوف سے چیخ پڑا۔ عورت کی شکل و صورت یک لخت بدل گئی۔ اب وہ ایک بدصورت چڑیل نظر آ رہی تھی، انتہائی بدصورت اور خوفناک چڑیل، اور دوسرے لمحے وہ عمرو عیار پر جھپٹ پڑی۔ اس کے بڑے بڑے ناخن عمرو عیار کے چہرے کے قریب آئے ہی تھے کہ اچانک وہ چیختی ہوئی یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ او، تم تو مستان جادوگر کے آدمی ہو، تو جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی ورنہ مستان جادوگر مجھے مار ڈالے گا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، کاش تم مستان جادوگر کے آدمی نہ ہوتے تو میں تمہیں مزے لے لے کر کھاتی۔ چڑیل نے ایک طرف ہٹ کر جھونپڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار زنبیل اٹھا کر تیزی سے بھاگتا ہوا جھونپڑی سے باہر آ گیا۔
خوف کے مارے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ تم اس چڑیل کے پاس کیسے پہنچ گئے حکیم لقمان؟ اگر میں اسی لمحے تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا تو یہ چڑیل تمہیں کھا جاتی۔ مستان جادوگر کی آواز سنائی دی۔ بہت بہت شکریہ مستان جادوگر، تم نے میری جان بچائی ہے، امرو یار نے جواب دیا، اور پھر اس نے بھیڑیوں اور اژدہوں کے متعلق بتایا، لیکن سنہری چپلوں کا ذکر وہ گول کر گیا، بلکہ اس نے بتایا کہ وہ بھاگتا ہوا اس پہاڑ تک پہنچا اور پھر غار میں سوتا رہا۔ صبح کھانے پینے کا سامان ڈھونڈتے ہوئے اس چڑیل تک پہنچ گیا تھا۔ رات مجھے نیند آ گئی، ورنہ وہ بھیڑیے بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب تم فوراً وہاں پہنچو، بادشاہ مگرمچھ وہاں پہنچنے والا ہے، مستان جادوگر نے کہا۔ مگر حضور، رات تو میں خوف کی وجہ سے بھاگتا رہا، اب تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس جگہ سے کتنی دور ہوں، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ امرو یار نے کہا۔ وہ سنہری چپلوں کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ کہیں مستان جادوگر کو اس پر شک نہ پڑ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ جادو کے ذریعے اس کی اصل حقیقت جان لیتا۔ اچھا، آنکھیں بند کرو، مستان جادوگر نے کہا، اور امرو یار نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی، اور آنکھیں بند کرتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین غائب ہو گئی۔ آنکھیں کھولو۔ چند لمحوں بعد مستان جادوگر کی آواز سنائی دی اور امرو یار نے آنکھیں کھول دی تو اس نے اپنے آپ کو اسی جگہ پر کھڑے پایا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اسی لمحے گڑگڑاہٹ کی آواز دوبارہ سنائی دی اور امرو یار نے بادشاہ مگرمچھ کو آتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ جیسا مگرمچھ وہاں پہنچ گیا۔ میں آ گیا ہوں حکیم لقمان، کالی سیپی میرے پیٹ میں ہے، اب میرا علاج کرو، بادشاہ مگرمچھ کی آواز سنائی دی۔ اچھا، مجھے تو دکھاؤ کیسی ہوتی ہے کالی سیپی، میں نے آج تک کالے رنگ کی سیپی نہیں دیکھی، امرو یار نے کہا، اور چند لمحوں بعد مگرمچھ کے منہ سے کالے رنگ کی بڑی سی سیپی نکل کر امرو یار کے سامنے آ گری۔ امرو یار نے اسے اٹھایا اور پھر اس کا منہ کھولنے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہریش کیڑا باہر آ جائے گا، مت کھولو اسے، مگرمچھ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ لیکن امرو یار نے ایک جھٹکے سے سیپی کا منہ کھول دیا اور دوسرے لمحے سرخ رنگ کا ایک عجیب سا کیڑا اچھل کر باہر نکل آیا اور پھر کسی مکھی کی طرح فضا میں اڑتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ ارے غضب کیا تم نے، ہریش کیڑا سیپی سے نکال دیا، اب تو عام مگرمچھوں کی طرح میں مر جاؤں گا، بادشاہ مگرمچھ نے پریشان انداز میں کہا۔ فکر نہ کرو، میں حکیم لقمان ہوں، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں ایسی دوا دیتا ہوں جس کے کھاتے ہی تم دوبارہ پہلے جیسے ہو جاؤ گے، امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک بڑی سی بوتل نکالی۔ اس بوتل میں انتہائی خوفناک زہر تھا، ایسا زہر جس کا ایک قطرہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی پلک جھپکنے میں مار ڈالتا۔ اور امرو یار نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کو اچھال کر بادشاہ مگرمچھ کے کھلے منہ میں پھینک دیا۔ سالم بوتل ہی زہر سمیت بادشاہ مگرمچھ کے پیٹ کے اندر چلی گئی۔ یہ کیا چیز تھی حکیم لقمان؟ بادشاہ مگرمچھ نے پوچھا۔ یہ آب حیات تھا، اب تم قیامت تک نہیں مر سکو گے، امرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور مگرمچھ سر ہلانے لگا۔ وہ میرا علاج تو شروع کرو، مگرمچھ بادشاہ نے کہا۔ ہاں ابھی کرتا ہوں، کچھ دیر رک جاؤ، اس آب حیات کا تو اثر ہو جائے، امرو یار نے عیارانہ انداز میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد مگرمچھ نے اچانک پھڑکنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اندر تو جیسے آرے چل رہے ہیں، ارے مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے، مگرمچھ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے ارے حکیم لقمان، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لمحے مستان جادوگر کی آواز امرو یار کے کانوں میں پڑی۔ یہ آب حیات کا اثر ہے، امرو یار نے کہا۔ اب تو مگرمچھ نے بری طرح پھڑکنا شروع کر دیا۔ ارے میں مر رہا ہوں، ارے مجھے بچاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حکیم لقمان، مجھے بچاؤ، مستان جادوگر کی آواز سنائی دی۔ ارے کون حکیم لقمان؟ ظالم جادوگر، میرا نام امرو یار ہے، میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں، میں نے سیپی سے ہریش کیڑا نکال کر بادشاہ مگرمچھ کو عام مگرمچھ بنا دیا ہے اور پھر اسے قاتل زہر کھلا دیا ہے، اب اس مگرمچھ کے مرتے ہی تم بھی مر جاؤ گے، اس طرح شہزادی گلنار کی شرط پوری ہو جائے گی اور میں شہزادی گلنار سے شادی کر لوں گا، امرو یار نے خوشی سے ناچتے ہوئے کہا۔ دھوکا، ارے مستان جادوگر کے ساتھ دھوکا ہو گیا، مستان جادوگر کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دھوکا کیسا؟ اسی کا نام تو عیاری ہے، امرو یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش میں اس جزیرے سے نکل سکتا، پھر تمہیں دیکھتا، مستان جادوگر کی آواز ڈوبتی گئی اور چند لمحوں بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ امرو یار نے دیکھا کہ وہ پہاڑ جیسا مگرمچھ مر چکا ہے، قاتل زہر کے اثر سے اس کا پورا جسم پانی بھر کر بہنے لگا تھا
عمرو یار خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے اپنی عیاری سے دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا، اور پھر وہ سنہری چپلوں کی مدد سے فوراً واپس سفید جزیرے پہ پہنچا تاکہ مستان جادوگر کے خزانے پر قبضہ کر سکے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی محل نہیں تھا، بلکہ مستان جادوگر کی لاش اکڑی ہوئی پڑی تھی۔ اچھا چھوڑو خزانے کو، شہزادی گلنار ہی میرے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، عمرو عیار نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال کر مستان جادوگر کا سر کاٹا، اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر اس نے سنہری چپلوں کو واپس شہزادی گلنار تک اسے پہنچانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڑتا ہوا عین اس سمندر کے کنارے پہنچ گیا جہاں سے وہ کشتی میں چلا تھا۔ شہزادی کے خیمے وہاں موجود تھے۔ جب شہزادی گلنار کو عمرو یار کی واپسی کا پتہ چلا تو وہ خیمے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا مستان جادوگر مر گیا؟ شہزادی گلنار نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں شہزادی، یہ دیکھو اس کی کھوپڑی، عمرو یار نے مسکرا کر کہا، اور شہزادی گلنار مستان جادوگر کی کھوپڑی دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر عمرو یار نے شہزادی گلنار کو پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح اس نے عیاری سے بادشاہ مگرمچھ اور مستان جادوگر کا خاتمہ کیا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اچھا، وہ تکونی ہیرا اور وہ ہار جو تمہارے ملازم کو دیا تھا، اور وہ خالی سونا تو تمہارے پاس ہوگا؟ شہزادی گلنار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں باہر نکالو، شہزادی نے کہا، اور عمرو یار نے جلدی سے 10 من خالی سونا، جواہرات کا ہار اور تکونی ہیرے کی ڈبیا زنبیل سے باہر نکال کر رکھ دی۔ شہزادی نے انہیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب جلدی شادی کرو شہزادی، اب تو تمہاری قسم پوری ہو گئی ہے، عمرو یار نے بے چینی سے کہا۔ کیسی شہزادی اور کیسی قسم؟ تم اپنے آپ کو بڑا یار سمجھتے ہو عمرو، لیکن تم بالکل احمق اور بے وقوف آدمی ہو، اور آدمی بھی انتہائی بدصورت اور چڑی مار۔ سنو، میں شہزادی گلنار نہیں ہوں، بلکہ میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی ملکہ مرینا ہوں۔ چونکہ مستان جادوگر سے افراسیاب کو خطرہ تھا، اس لیے میں نے تمہیں احمق بنا کر تمہارے ہاتھوں سے قتل کروا دیا ہے۔ بڑا بنا پھرتا ہے یار زماں، بے وقوف اور احمق، ملکہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور عمرو یار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھ سے دھوکا ہوا ہے، عمرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دھوکا کیسا؟ اصل عیاری اسے کہتے ہیں۔ اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم سے کوئی شہزادی شادی کرے گی؟ تمہارے منہ پر تھوکے گی بھی نہیں، ملکہ مرینا نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے زور سے تالی بجائی تو عمرو یار نے دیکھا کہ ملکہ مرینا خیمے اور سب کچھ غائب ہو گیا ہے۔ اب وہاں اکیلا عمرو یار کھڑا تھا، احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑے۔ ملکہ مرینا غائب ہو چکی تھی۔ واقعی آج زندگی میں پہلی بار میں احمق بنا ہوں۔ خالی سونا بھی گیا، جواہرات کا ہار اور تکونی ہیرا بھی گیا، یہ تو بہت ظلم ہوا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ملکہ مرینا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کبھی نہ کبھی اس دھوکے کی سزا دوں گا، عمرو یار نے وسیلے لہجے میں کہا۔ لیکن اسے جواب میں ملکہ مرینا کے کہے سنائی دیے، اور عمرو یار دانت پیستا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔